بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ ہے۔ بزنس لاء میں جو ہم نے پہلے جو ہمارے لیکچرز ہو چکے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک کانٹریکٹ ہے وہ بنتا کیسے ہے۔ اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ جو ایک کانٹریکٹ ہے وہ اس کو ختم کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک تھوڑا ہمارا لینتھی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ اس میں غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو نمبر 1، ہمیں پہلے تو یہ پتہ ہونا کہ یہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ جو ہے یہ ایک ٹرمینیشن کے معنوں میں آتا ہے کہ ہاؤ کانٹریکٹ کین بی ڈسچارج اور ٹرمینیٹڈ ان لا، کون کون سی آپشنز ہیں کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم کیسے ہوگا۔ یہ ہم ویلڈ کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مطلب یہ جو موڈز ہیں، جب پارٹیز اپنے جو ڈیوٹیز ہیں یا اپنی جو لائبلٹیز ہیں جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھیں اپنے معاہدے کے اندر، وہ ان سے کیسے آزاد ہوں گے وہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈسچارج بائی پرفارمنس، اس میں 6 موڈز ہیں۔ ڈسچارج بائی پرفارمنس سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ جو ہیں پارٹیز ہیں وہ اپنا جو کانٹریکٹ ہے وہ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ وہ پورا کریں، اور ان کو جو ڈیوٹیز ہیں، ان کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ اپنی اس میں پوری کر دیں۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے بائی ایگریمنٹ، کہ دونوں میوچل ایگریمنٹ سے اس کو پھر چینج کریں یا ختم کر دیں، یا جس طرح بھی ہے وہ اس کے اوپر بھی ہم جاتے ہیں۔ پھر سبسیکوینٹ امپاسبلٹی، کہ اگر کوئی ایسی حالات یا سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں اور کوربوریٹو سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے ہیں، کوئی لیگل معاملات ایسے ہو گئے ہیں، یا کوئی ایسا کوئی سچویشن بن گیا ہے کہ وہ اب پاسبل نہیں رہا، جیسے سبجیکٹ میٹر ڈسٹرائے ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح سے لیپس آف ٹائم ہے کہ اگر اس میں مینشن تھا کہ اس ٹائم پیریڈ پر جا کر جو ہے وہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہو جائے گا، تو وہ ہمارا جو ہے وہ ٹائم بارڈ ہو جائے گا یا لیپس آف ٹائم ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی وہ کانٹریکٹ ڈسچارج سمجھا جائے گا۔ پھر اس طرح آپریشن آف لا ہے، جو قانونی طور پر بہت سارے ایسے آپشن ہیں جن میں جو پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے سے پرفارم کرنے کے پوزیشن میں نہیں رہتی ہیں، تو اس صورت میں وہ آپریشن آف لا میں ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح سے بائی بریچ آف کانٹریکٹ ہے، جو کہ اینڈ ایکسٹریم اور بیڈ موڈ میں آتی ہے، کہ ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کو توڑ دیا جائے، تو پھر بھی ڈسچارج تو ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسچارج بائی پرفارمنس، کہ اس میں اس نے مینشن کیا سیکشن 37 1872 کا جو ہمارا ایکٹ ہے، کانٹریکٹ ایکٹ، اس میں وہ کہتا ہے کہ جب دونوں پارٹیز اپنی کانٹریکٹ کی جو اوبلیگیشنز ہیں وہ فلفل کریں اور وہ ایکچولی پرفارم کریں، تو وہ ہمارے ایکچوئل پرفارمنس میں آ جائے گا۔ اور اگر وہ جو پارٹی ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنا صرف 38 سیکشن میں یہ لکھا ہوا کہ وہ اپنی جو ہے وہ ایکشن ظاہر کریں کہ بھئی ہم نے پرفارم کرنے کے لیے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ دوسرا بندہ اگر ایکسیپٹ نہ بھی کرے، تو لیکن اس کی جو اپنی ٹرائی ہے یا کوشش ہے یا آفر ہے، اس کو ہم ٹینڈر بولتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ ایکچولی دونوں پرفارم کریں، اور ایک میں یہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پرفارم کرے، لیکن دوسری جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے، تو جو ایک کی طرف سے اپلیکیشن ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ اس نے ایگزامپلس بھی آتھر نے دی ہیں کہ جو ایک بندہ ہے وہ بکس کو سیل کرنا چاہتا ہے، اور اس میں اس نے آفر کی ہے بھی میں آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، لیکن دوسرے نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو آن دی پارٹ آف اے جو ہے وہ آپ کا اس میں مینشن ہو جائے گا کہ یہ جو ہے وہ ٹینڈر ہے، اور اس کی اکارڈنگ ٹو سیکشن 38 ہمارا جو کانٹریکٹ کا لا ہے اس کے مطابق وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ کمپلیٹ سمجھا جائے گا اس کی ایز اگینسٹ دی اے، اور بی کا جو ہے وہ بریچ بن جائے گا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مناسب انکنڈیشنل ہونا چاہیے جو ٹینڈر ہے، یا جو اس کی پرفارمنس ہے، یا اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ برابر مینشن ہو، پلیس ہو، تو یہ ساری اس کی کنڈیشنز ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے ڈسچارج بائی ایگریمنٹ، کہ دونوں میوچلی ایگریمنٹ سے اس جو ایگزسٹنگ کانٹریکٹ ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں، اور وہ پھر اس میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ اس میں پہلا لکھا ہوا نوویشن،
اب جو نوویشن ہے وہ کہلاتا ہے کہ ریپلیسمنٹ آف جو ایگزسٹنگ کانٹریکٹ ہے وہ ٹوٹلی ابالش کر کے ایک نیا کانٹریکٹ جو ہے وہ اس میں لکھا جائے گا. پارٹی سیم رہیں گی اور جو کانٹریکٹ ہے وہ میوچولی ایگریمنٹ سے پرانے والے کو ختم کر کے پورا کانٹریکٹ جو ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں نوویشن. اس کے ایگزامپلز بھی ہیں کہ ایک کانٹریکٹ ہے جو کہ انہوں نے کیا تھا اے اور بی نے, لیکن بعد میں جو ہے وہ چینج ہو گیا. اسی طرح سے اور بھی اس میں چیزیں آلٹریشن آ جاتی ہے. آلٹریشن سیکشن 62 میں ڈیفائن کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ بھئی کچھ کنڈیشنز جو ہیں وہ امپورٹنٹ آپ اس میں چینج کریں گے تو وہ آلٹریشن میں آئے گا. اس میں جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں چینج ہوگا, ٹوٹلی کانٹریکٹ جو ہے وہ ریپلیس نہیں ہوگا. ریسیشن جو ہوتا ہے وہ کینسلیشن میں آ جاتا ہے کہ آپ نے جو کانٹریکٹ کیا ہے اس کو آگے آپ نے نہیں جانا. یہ بھی سیکشن 62 میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں بڑا واضح ہے کہ اس میں میوچل کنسینٹ سے آپ اس کو ختم کر دیں تو پھر ختم کر دیں, اس میں آگے جانے کی یا پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ہو گیا اکارڈنگ ٹو دی سچویشن وہ آپ کو پھر ڈیل کرنا پڑے گا. اس کو رسکائنڈنس بھی کہتے ہیں, رسکائنڈ بھی کہتے ہیں, رسٹیکیشن بھی کہا جاتا ہے اور ریسیشن بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور اس میں آپشن ہے ریمیشن کا کہ لیس دین ڈیو جو ہے وہ آپ سیٹسفائی کر لیں کلیم کو کہ لیٹ سپوز کہ ٹوٹل 100% لائبلٹی ابھی نہیں پے ہو سکتی لیکن ریکوری 40% ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں کر لیا. جیسے ہری چند کا کیس ہے ورسز اسٹیٹ آف پنجاب, اور اس میں ہم نے اس کیس لا کے اندر یہ دیکھا ہے کہ جو ہے وہ 40% جو ہے وہ ہماری اس ایگزامپل میں اس نے بتایا ہے. تو اگر میوچولی ایگریمنٹ ہے اور گورنمنٹ نے طے کیا ہے یا دونوں پارٹی جو بھی ہیں سول پارٹیز ہیں یا اس میں کوئی ایک سائڈ پبلک سائڈ ہے, اس کی ہم نے نہیں دیکھنی بلکہ یہ دیکھنا کہ اس میں ان دونوں نے میوچولی ختم کر دیا اور وہ ختم کنسیشن کے معنوں میں آ جاتا ہے, رعایت کے معنوں میں آ جاتا ہے. پھر ہوتا ہے ویو آف کہ اپنا جو انٹینشنل abandonment of right which a person is entitled to under a contract, اور وہ اپنے کانٹریکٹ یا اس حصے کو چھوڑ دیتا ہے. when a party waives his right under the contract the other party is released from his obligation. ایک پارٹی اپنے حق چھوڑ دیتی ہے تو دوسری آزاد ہو جاتی ہے اور وہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ میں آ جاتا ہے. اور تھرڈ ہماری جو اس میں موڈ تھا وہ ڈسچارج بائی سبسیکوینٹ امپاسبلٹی ہے کہ جب کانٹریکٹ بنا تھا اس وقت تو ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی کہ وہ وائڈ ہوگا, لیکن کیونکہ وہ کانٹریکٹ جو تھا وہ بعد میں ایسا سچویشن ایسے بن گئی یا جو سیکشن 56 ہمیں بتا رہا ہے کہ بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں جو ہے وہ ڈاکٹرائن آف فرسٹریشن ہو جاتا ہے یا سپرویننگ امپاسبلٹی ہو جاتی ہے. ڈاکٹرین آف فرسٹریشن جو ہے وہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جس میں سبسیکوینٹلی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز بن گئی ہے جو آپ کا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو اب وہ پرفارم کریں, اور وہ فیکٹرز جو ہیں وہ اس کو وائڈ کر دیتے ہیں اور اب وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ وائڈ ہوگا, اب آپ پرفارم کر ہی نہیں سکتے. جیسا کہ ڈسٹرکشن آف سبجیکٹ میٹر ہو جاتی ہے, جس چیز پر آپ نے سیل پرچیز کا کانٹریکٹ کرنا تھا وہ کانٹریکٹ جو جیسے مسٹر ٹیلر ورسز کیلڈول جو ہے یہ ایک ہے کہ مسٹر سی لینٹ ہز ہال ٹو ٹی فار کانسرٹس, دی ہال واز ڈسٹرائڈ بائی فائر, اور اب وہ جو ہال ہے وہ رہا ہی نہیں ہے, تو اس صورت میں تو وہ اب کانٹریکٹ جو ہے وہ پاسبل نہیں رہا ہے. اسی طرح سے جو پرپز ہے یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جو ڈسچارج بائی امپاسبلٹی والا ہے کہ اس میں اگر پرپز پورا نہیں ہوا جس پرپز کے لیے لیا گیا تھا اور وہ اگر مقصد ہی ختم ہو گیا تو پھر اس میں وہ پرفارمنس پاسبل نہیں ہوگی اور وہ پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جیسے اس نے مسٹر کریل ورسز ہینری کا کیس کیا ہے کہ ایچ ہائرڈ اے روم فرام کے ٹو سی دا کورونیشن آف کنگ, کہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنی جو تقریب تھی وہ کرنی تھی لیکن کورونیشن جو ہے جو سیلیبریشن تھی یا جو اس کا تقریب تھی وہ کینسل ہو گئی ڈیو ٹو النیس آف کنگ, اور وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ کیوں ختم ہو گیا تو اب وہ جو رینٹ والا کلیم ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. جس بندے نے ہائر کیا تھا اس کا مقصد اس فنکشن میں اٹینڈ کرنا تھا لیکن وہ فنکشن ہی کینسل ہو گیا تو پھر اس صورت میں وہ نہیں جائے گا. پھر ہے ڈیتھ اور پرسنل انکیپیسٹی کہ اگر بوتھ پارٹیز میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس میں ایسا کوئی سچویشن آ گیا کہ دونوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے
یا وہ انکیپیسٹی ہوگی مینٹل، تو ظاہر ہے کہ ایک کانٹریکٹ ود انکیپیبل پرسن یا انکمپیٹنٹ پرسن جو لاء میں ہم نے کنڈیشنز پڑھی تھیں، اس میں وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس میں ایج کا فیکٹر تو تھا کہ مائنر اگر نہیں ہے. اب ایک مائنر نہیں تھا لیکن ایک بندہ بعد میں جو ہے وہ لیٹر آن کانٹریکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پاگل ہو گیا یا اس کی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ پرسنل انکیپیسٹی ہوگی اس کی اور وہ کانٹریکٹ وائڈ ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک اور پوزیشن بھی ہے کہ وہ جو پریویلنگ لاز ہیں وہ چینج ہو جائیں، تو پھر بھی آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ وائڈ ہو جائے گا، اور اس میں جو کانٹریکٹ اس میں ہوئے تھے آپ کے جو کمٹمنٹس تھیں، کیونکہ اب وہ پریویلنگ لا ہی آپ نے چینج کر دیا ہے، تو اس صورت میں وہ جو ہے ختم ہو جائے گا. جیسے کہ اس میں اس نے کیس لا ایک دیا ہے ایگزامپل کے طور پر بی میں کہ مان سنگھ ورسز خزان سنگھ. اب اس نے کہا ہے کہ دیر واز اے کانٹریکٹ فار سیل آف ٹریز آف اے فارسٹ، ایک جنگل میں جو ہے وہ کاٹنے کا کانٹریکٹ تھا. لیٹر اٹ واز ڈسچارج وین دی اسٹیٹ آف راجستھان فاربیڈ دی کٹنگ آف ٹریز ان دیٹ ایریاز، اور وہ کانٹریکٹ جو تھا وہ ابھی پرفارم نہیں ہوا تھا، لیکن جو گورنمنٹ تھی اس نے وہ لا ہی چینج کر دیا تھا. تو اس پوزیشن میں جو ہے وہ ہمارا یہ سارا جو کانٹریکٹ ہے وہ وائڈ ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک اور پوزیشن آ جاتی ہے سبسیکوینٹ امپاسبلٹی میں کہ آپ کے جو کانٹریکٹ ہے اس میں ختم ہو جائے گا، جیسا کہ ڈکلیریشن آف وار ہو جاتی ہے. اب ایک کانٹریکٹ ہے جو کہ کسی اور گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا ہوا ہے، لیکن جو فارن پورٹ ہے اس میں جو دو کنٹریز ہیں آپس میں، ان کی آپس میں وار ڈکلیئر ہو جاتی ہے. تو اب جو اسٹیٹ آف وار ہوتا ہے اس میں اور پوزیشن ہوتی ہے، اور جو اسٹیٹ آف پیس ہوتا ہے اس میں اور ہوتی ہے. تو جب دو کنٹریز کے آپس میں وار ہو گئی تو اس کے جو رہنے والے سبجیکٹس تھے، جب وہاں کے لوگ جو ریزیڈنٹس تھے، ان کے آپس میں جو کانٹریکٹ تھے وہ بھی آٹومیٹک کینسل سمجھے جائیں گے، اور ایک سبسیکوینٹلی امپاسبل ہو جائے گا پرفارم کرنا. پھر فورتھ نمبر پہ ہے ڈسچارج بائی لیپس آف ٹائم، کہ ہمارے پاس جو لمیٹیشن کا ایکٹ ہے، لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس چیز کے اوپر جو ہے وہ کنڈونیشن آف ڈیلے کرنا ہے، اور کس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائم بارڈ کا جو پوزیشن ہے وہ لینی ہے. تو اب جو اسپیسیفائڈ ٹائم ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ بریچ آف کانٹریکٹ دیکھا جائے گا بھی کس صورت میں ہوگا. اب اگر تو لیپس آف ٹائم اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھی اتنے ٹائم بعد یہ لیپس ہو جائے گا، تو لازمی سی بات ہے کہ پھر اس کے مطابق دیکھیں گے. لیکن اگر کانٹریکٹ میں مینشن نہیں ہے تو پھر جو کورٹ ہوگی وہ لمیٹیشن ایکٹ کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس میں کیا پوزیشن ہوگی. اور جیسا کہ اس میں اس نے بتایا کہ اے اوڈ 5000 روپیز ٹو بی، دی لاسٹ ڈیٹ فار ری پیمنٹ آف دا لون ایکسپائرڈ بٹ بی ڈڈ ناٹ سیو اے انٹل 3 years. بی لاسٹ دی رائٹ ٹو ریکور، کہ اس نے جو ہے وہ عام طور پہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے جو اس میں سمپل کانٹریکٹ ہے وہ 3 years تک ہم سوٹ کر سکتے ہیں اس کو، اور اگر آپ اس کو فالو اپ نہیں کریں گے اور اس کو جو ہے وہ آپ کلیم نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ قانونی طور پر آپ کا وہ لیپس ہو جائے گا. تو اس طرح سے وہ لیپس آف ٹائم کی وجہ سے بھی کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے. پھر 5th نمبر پہ ہے ڈسچارج بائی آپریشن آف لا. اب یہ کچھ قانونی پوزیشنز ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ پہلے سالونٹ تھا لیکن بعد میں وہ لیگلی انسالونٹ ڈکلیئر ہو گیا. تو اب ظاہر ہے کہ جو آلریڈی انسالونٹ ہے وہ اپنی لائبلٹیز کو پرفارم نہیں کر سکتا، اور وہ انسالونٹ جو ہے بندہ وہ کیونکہ لیگلی ایک ڈکلیئرڈ انسالونٹ ہے اس کو آپ جو ہے وہ اب کلیم نہیں کر سکتے. اب آلریڈی کانٹریکٹ جو تھا وہ وائڈ ہو جائے گا، یا اتنے کانٹریکٹ جو وہ تھے سب ایک کانٹریکٹ میں وہ انسالونٹ ہو گیا تو باقیوں کے لیے بھی وہ انسالونٹ ہی ہوگا نا. تو اس صورت میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ اب چینج ہو گئی ہے، ایک کمپیٹنٹ سے وہ انکمپیٹنٹ میں چینج ہو گیا، ڈسکوالیفائڈ پرسن ہو گیا قانون کی نظر میں. اب اس کے ساتھ کانٹریکٹ کنٹینیو کر نہیں سکتے آپ لیگلی، اگر کریں گے تو وہ وائڈ ہوگا، اپنے رسک پر کریں گے. اسی طرح سے ایک اور ہے پوزیشن کی جس میں مرجر کا آ جاتا ہے کہ دو کمپنیز ہیں جو آپس میں جو ہے وہ مرج ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے وہ کانٹریکٹ کیونکہ مرج ہو گیا تو اس لیے جو پوزیشن ہے دونوں بزنس وہ ختم ہو گئی ہے. اس طرح سے اس نے کہا نا کہ ویئر اے پارٹ ٹائم لیکچرر از میڈ فل ٹائم لیکچرر، دی کانٹریکٹ آف پارٹ ٹائم لیکچرر از ڈسچارج بائی مرجر. اب ظاہر ہے کہ ایک کانٹریکٹ جو تھا وہ پارٹ ٹائم لیکچررشپ کا تھا، اور اسی پارٹ ٹائم لیکچرر کو آپ نے پھر جب پرماننٹ کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پہلے والا کانٹریکٹ تھا وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا، ڈبل کانٹریکٹ نہیں چل سکتا.
اسی طرح سے میٹیریل الٹریشن اگر کر دیے اس بغیر کنسینٹ کے، بائی ایگریمنٹ کریں گے تو پھر تو وہ ہوگا نا، لیکن اگر وہ آپ نے میٹیریل الٹریشن ایسی کی ہے جو کہ میوچل کنسینٹ سے نہیں تھی، تو اس صورت میں بھی ڈسچارج ہوگا. اب ہمارے پاس لاسٹ آ جاتا ہے جو ڈسچارج بائی بریچ آف کانٹریکٹ ہے. اس میں دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک پارٹی اگر بیفور دا ٹائم جو ہے وہ اس کو انکار کر دے، جب بیفور دا ٹائم وہ نہ بتائے، تو اس صورت میں اینٹیسپیٹری بریچ ہوگا. اور جو ایکچوئل بریچ ہوتا ہے اس میں تو ایٹ دی ڈیٹ آف پرفارمنس جا کر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پرفارم نہیں ہو رہا. جیسا کہ ایکچوئل بریچ میں اس نے کہا ہے کہ یا تو اس کے ڈیٹ کے اوپر جا کے پتہ چلے گا، اور یا پھر ڈیورنگ دی پرفارمنس آف یا کورس آف پرفارمنس آف دیٹ کانٹریکٹ وہ جو ہے وہ ہمارا ایکچوئل بریچ ہوگا. جبکہ اینٹیسپیٹری جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس میں بھی دو ہیں، ایک ہے ایکسپریس بریچ اور ایک ہوتا ہے امپلائڈ بریچ. جیسا کہ ایکسپریس وہ واضح طور پہ بتا دیں، اور ایک ہوتا ہے امپلائڈ کہ اس نے پوزیشن ایسی بنا لی کہ اب وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی پرفارم نہیں کرے گا. جیسا کہ اینٹیسپیٹری بریچ میں ایکسپریس یہ ہے کہ اس نے خود کال کر کے بتا دیا کہ بھئی ہم پرفارم نہیں کر رہا کانٹریکٹ، ابھی ڈیٹ نہیں آئی جو جس میں ڈیٹ آف پرفارمنس تھی اس سے پہلے ہی بتا دیا، تو اس کو کہتے ہیں اینٹیسپیٹری. اور اگر اس نے وربلی بتایا یا ریٹن فارم میں اس نے ہمیں انفارم کر دیا، تو مینز آف کمیونیکیشن لے کر اس نے کیا، تو پھر اس صورت میں وہ ہمارا ایکسپریس بریچ ہوگا. اور اگر مینز آف کمیونیکیشن جو ہیں وہ ہمارے وہ اس میں نہیں کیا ہے، بائی ورڈز ان رائٹنگ وہ چیز نہیں آئی ہے، تو اس صورت میں وہ ہمارا جو کانٹریکٹ ہوگا وہ اوور آل جو ہے وہ بائی ایکشن جو ہے وہ اس نے کر دیا کہ لیٹس، اس میں اس نے لکھا ہوا کہ اے پرومزز ٹو سیل ہز ہارس ٹو بی آن 1 جون. بیفور دیٹ ڈیٹ اے سیلز دی سیم ہارس ٹو سی، یعنی کہ اس نے اس کو تو انکار نہیں کیا. اب اس میں ایکچوئل بریچ نہیں آ رہا کیونکہ ایکسپریس بریچ بھی نہیں ہے، بلکہ اینٹیسپیٹری قبل از وقت ہی ہے، لیکن اس نے وہ بیفور دی ڈیٹ آف پرفارمنس اس نے جو 1 جون کو، کیونکہ بی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، لیکن اے نے جو ہے وہ اس سے پہلے ہی جو وہ متعلقہ چیز تھی یا ریلیونٹ آئٹم تھا یا جو بھی ہارس تھا یا جو بھی تھا، وہ اس نے کسی اور کو بیچ دیا، اور اس کے پاس تھا بھی وہی ہارس. اس کا مطلب ہے کہ وہ الٹیمیٹلی دوسرے بندے کو امپلائڈ ہے، یہ بات یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ نہیں بیچنا چاہتا، تو یہ اس کے اوپر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. اب اس میں جو اینٹیسپیٹری بریچ ہوتا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. جیسے اس نے کہا جی پرومس از ایگزیکیوٹیڈ فرام پرفارمنس، ٹھیک ہے، وہ ایکسکیوزڈ ہو گیا. اسی طرح سے جو پرومیزی اگر اس نے توڑا ہے تو دوسرا بندہ تو کیونکہ ٹینڈر کر رہا تھا نا، دوسرا بندہ تو اس کو آفر کر رہا تھا. ہی میں ٹریٹ دی کانٹریکٹ ایز ریسکینڈڈ اینڈ سیو دی ادر پارٹی فار ڈیمیجز امیجیٹلی. اگر اس کو اس بریچ کے وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے جو اس نے کیا ہے، تو بریچ آف کانٹریکٹ میں جو اس کے ڈیمیجز ہوں گے، جو اس کو تلافی ہوگی یا ہرجانہ ہوگا، وہ بھی بائی کورٹ جو ہے وہ لے کے جائے گا. پھر ہی میں اگنور دی کانڈکٹ آف پرومیزر اینڈ ویٹ فار دی ٹائم آف دی پرفارمنس، کہ اس نے جو ہے وہ اس کو بھی یہ دیکھنا ہے نا کہ جو اوور آل ہمارے پاس چل رہا ہے یہ کام، تو اس کو پرومس کا جو ہے وہ پرومیزر کا ویٹ جو ہے وہ اب نہیں کرنا، بلکہ اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس کو کیس کے طور پر لے کے جانا ہے. اب اس میں ایک میسز MS&I کمپنی تھی ورسز NB اینڈ کو. اب یہ جو کیس ہے یہ بھی بڑا پرانا ایک کیس لا ہے کہ اے امپلائز بی ایز اے کلرک اینڈ سروس اینڈ دی سروس از ٹو اسٹارٹ فرام 1 جون آن 20th May. یعنی کہ اب 1 مئی کو اس نے جوائن کرنا تھا، لیکن 20 مئی کو 1 جون کو اس نے جوائن کرنا تھا، لیکن 20 مئی کو یعنی کہ اس ڈیٹ سے پہلے. اس وجہ سے یہ اینٹیسپیٹری کیس آ گیا نا. اے انفارم بی دیٹ ہز سروسز آر ناٹ ریکوائرڈ. اے نے اس کو پرفارمنس سے منع کر دیا. بی میں سیو اے فار ڈیمیجز بیفور 1 جون، کہ اس سے وہ پہلے ہی جا کے وہ ڈیمیج بھی کرے گا. تو یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا جو ہے وہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ.